جناب السلام علیکم، میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں، اور ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب اور کمیونٹی میں اور اپنے واٹس ایپ گروپوں پہ بھی شیئر کریں۔ آپ کا شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں ہم ولاگ کی جانب۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس عدالتی درخواست کی جو کہ عابد زبیری صاحب نے اپنے 6 وکلاء کے ساتھ سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، آئینی ترمیم جو کہ ابھی ٹیبل ہی نہیں ہوئی۔ ابھی اس کے بارے میں صلاح مشورہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ جو آئینی ترمیم ابھی صلاح مشورے کے درمیان ہے اس کے خلاف وہ دے دیں حکم امتناعی۔ آج اس کی ہیئرنگ تھی، 3 رکنی بینچ تھا، اس میں نعیم اختر افغان، شاہد بلال حسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے تھے۔ اس سماعت کے آغاز میں جی ایڈوکیٹ حامد خان پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں عابد زبیری صاحب کی طرف سے کونسل ہوں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ عابد زبیری صاحب نے تو کہا تھا کہ میں خود اس کے دلائل دوں گا، تو اب آپ کیوں کونسل آ گئے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو درخواستیں صرف واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عابد زبیری صاحب بذات خود وکیل ہیں اور 6 جو بار کونسل کے نمائندے ہیں وہ بھی سینئر وکیل ہیں، یہ درخواست تو وہ خود بھی واپس لے سکتے تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عابد زبیری صاحب کی طرف سے دوسری درخواست بھی اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہے، تو حامد خان صاحب نے کہا وہ دونوں درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پوچھا کہ کیا آپ اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لیتے ہیں یا درخواست بھی واپس لینا چاہتے ہیں؟ حامد خان صاحب نے دونوں درخواستیں واپس لینے کے لیے کہا، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کی درخواستیں جو ہے انہوں نے واپس لینے پر اس کیس کو خارج کر دیا۔ اس کیس کے حوالے سے بڑی امیدیں تھیں، مگر اس کیس کی درخواستیں واپس لینے سے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے پس پردہ کچھ اور معاملات بھی چل رہے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ اس کیس کے دوران قاضی فائز صاحب کو ریمارکس دیں گے اور وہ اس کو بنیاد بنا کر اور ان کی ٹرولنگ کریں گے اور ان کی دھجیاں اڑائیں گے، مگر انہوں نے کوئی کمنٹ یا ریمارکس دینے سے اس کیس میں گریز کیا۔ یہ آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے جی، اس کی بات کرتے ہیں، اس کا بھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ میں رضوان رضی صاحب کا وہ سن رہا تھا ولاگ، تو اس میں رضوان رضی صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا سے بلنٹ ہیں گفتگو کرنے میں، ہم تو تھوڑا سا پھر بھی لحاظ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ 73 کے آئین کے تناظر میں تو اس طرح کہتے ہیں جس طرح 73 دا آئین انہوں نے بنایا سی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر فوجی دور میں، ہر سویلین دور میں یہ کوئی نہ کوئی پنگا کرتے ہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، یہ خیر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اڑپھس پڑی ہی ہوئی ہے، حالانکہ فضل الرحمان صاحب کی بہت ساری باتیں جو ہیں مان بھی لی گئی ہیں، مگر کچھ ایسا معاملہ ہے اور یہ بھی سننے میں آیا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملایا جائے، اور پی ٹی آئی جو کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ کام 25 کے بعد کریں۔ ایسا ہونے لگا نا۔ پی ٹی آئی کا ایکچولی یہ پلان ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں اور قاضی فائز تک گھر چلے جائیں، پھر تو اپنی ہی عدالت ہوگی، اپنے ہی پی ٹی آئی کے جج حضرات ہوں گے، تو پھر تو جس طرح کے چاہے فیصلے لے لیے جائیں۔ یہ بظاہر نظر آ رہا ہے ان کا موقف، اور اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ پھر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑنی نہیں ہے، جو کرنا ہے پھر وہ کہتے ہیں نا جنگل کا بادشاہ شیر ہے، انڈے دے یا بچے دے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو منصور علی شاہ پھر جنگل کے بادشاہ بن جائیں گے نا جی۔ اور وہ یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ہمارے کو 4 وہ کھول لے گی، جس طرح کہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے، درخواست آلریڈی دے رکھی ہے، وہ درخواست ٹیک اپ کریں گے اور وہ کوئی 4-5 حلقے کھولے گی، اس میں پھر اثر رسوخ استعمال کر کے اور ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ جی یہ سارا الیکشن ہی گڑبڑ ہے، مطلب تو اس لیے اس کو کالعدم قرار دے کے دوبارہ سے الیکشن کروائے جائیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے دو دن پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ گورنمنٹ کے جو نمائندے یعنی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ کسی سے بات چیت میں انہوں نے یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ ججوں نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ تسی بس تیاری پکڑو الیکشن دے۔ تو اس طرح کے معاملات جس وقت چل رہے ہوں تو پھر یہ سارا معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ ایسے فیل کر رہی ہے کہ کچھ جج حضرات جو ہے ان کو وکٹمائز کر سکتے ہیں اور ری الیکشن کی طرف جائیں گے۔
تو اور تحریک انصاف یہی توقع لگائے بیٹھی ہے. کا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز کے جانے کے بعد حالات بدل جائیں گے، قانون بدل جائے گا، پھر اپنے جج ہوں گے اور ان کے مطابق وہ ہمارے مطابق چلیں گے. حالانکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی آج تک میرے خیال ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے گی، حکومت بھی گھر چلی جائے گی. مگر میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن میں آ جائے گی. یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی آئینی ترمیم کو لٹکا رہی ہے اور مولانا صاحب اس کے ساتھ ہیں. ہمیں تو مولانا صاحب کی ڈبل گیم جو چل رہی ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی. مطلب بھائی آپ یا ون سائڈ ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر. آپ کو جی میں نے آپ کے ساتھ آئینی ترمیم نہیں کرنی، بات ختم، جھگڑا پار. اگلے پھر اپنا حساب کتاب کچھ اور سوچیں گے نا جی. تو آپ نے لٹکاؤ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر بھی کر لیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 63A کے فیصلے کے بعد وہ ادھر سے بندے توڑ کے الیکشن میں ووٹ ڈلوا کے سینٹ میں بھی اور اس میں بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے سینٹ کا سیٹ دوبارہ ان کو دلوائیں گے انہیں اپنی جماعت کی طرف سے. ایسا ہو جائے گا. تو مگر پتہ نہیں کیا بات، ہماری حکومت بھی کنگڑیاں پا کے بیٹھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں وہ آگے چل رہی. ایک ون سائڈ ہو کے چل پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ٹائم بہت گزر گیا جی. اب آج کتنی تاریخ ہو گئی ہے؟ تاریخ 17 ہو گئی. ابھی 5-6 دن پڑے ہیں اور آپ ابھی لیتو لال کری جا رہے ہیں. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پہلے تو آج کا تھا کہ جی آج حکومت آئینی ترمیم لے آئے گی. اس کے بعد تھا جی کہ نہیں ہو، چلو جی جمعرات والے دن ہو جائے گی. سوری، مطلب گمان یہ تھا کہ جمعرات والے دن آج ہو جائے گی. آج نہیں ہو، چلو جی جمعے کو ہو جائے گی. یہ تو ٹائم گزرتا جا رہا ہے. یہ تو بیچ میں چھٹیاں نکالنے پیچھے 3-4 دن ہی پڑے ہیں. تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حکومت بھی دنیا پی کے سوئی ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ میں دنیا کا گلاس مولانا فضل الرحمان نے پکڑا ہوا ہے. وہ پلائی جا رہے ہیں، یہ پی جا رہے ہیں. اجلاس میں بلایا گیا ان کو، پی ٹی آئی والوں کو. انہوں نے آ کے کہانیاں ڈالنی شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو مولانا فضل الرحمان نے ہی حکومت کا مسودہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ہم کیسے کر لیں. یعنی بات یہ ہے کہ کسی طرح سے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اور یہ گورنمنٹ پتہ نہیں یا واقعی یہ چے ہیں یا ان کے ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے. یہی اب تو پھر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ چکر ہے صحیح، یا بلیک میل ہو رہے ہیں. اللہ بہتر جانے. گورنمنٹ نے کہا بھائی آپ اپنا مسودہ تو دے دینا، تو تاکہ ہم کو دیکھ کے اس کو ٹیلی کر لیتے ہیں اور کوئی ملا لیتے ہیں، باقی 6 جماعتوں سے گپ شپ لگا لیتے ہیں. تو وہ جی وہ بائیکاٹ کر کے تو ہل کر کے نکل گئے. تو اب تو مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ معاملہ نہیں ہے. وہ انہوں نے نہیں ملنا ان کے ساتھ، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی آئے ہو جائے، انہوں نے نہیں ملنا. اب مولانا صاحب نے ویسے خود ڈوڈے پیے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے، یا ان کو نہیں خود اس چیز سمجھ، یا پھر وہ ان کی گیم کھیل لیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں، یا ان کی گیم کھیلی جا رہی ہے. وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پھر ملتوی کر دیا گیا جمعے کے روز 12-12:30 تک. یعنی کہ ابھی یہ کمیٹی کے سے باہر سے نکلا. عجیب بات ہے یار. پیچھے دن کتنے رہ گئے. وہ کمیٹی سے باہر سے نکلا. ابھی پھر جائے گا کیبنٹ میں، پھر کیبنٹ سے اپروول ہو کے پھر جائے گا اسمبلی میں. مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیا یہ کر رہے ہیں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جمعے کو کیا یہ اگلے 15 دن میں فیصلہ نہیں ہوا، یہ ختم، یہ ہونی نہیں ہے. یہ بھی سننے میں آیا کہ مولانا صاحب نے صرف اور صرف ججز کی سلیکشن اور چیف جسٹس کی سلیکشن اس پہ اتفاق کیا ہے. اور وہ آئینی عدالت جو ہے اس پہ اتفاق نہیں کیا. وہ آئینی عدالت نہیں، وہ کہتے ہیں آئینی بینچ بنائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حکومت اتنی کی ترمیم بھی کروا لیتی ہے نا منظور، کہ جی چیف جسٹس کی تقرری اور اس کا اختیار جو ہے وہ حکومت وزیر اعظم کے پاس ہو، یا کیا سے کہتے ہیں کمیٹی جو پارلیمانی کمیٹی ہو 8 رکنی اس کے پاس ہو، تو پھر بھی ایک ون ون پوزیشن بن جائے گی گورنمنٹ کے لیے. باقی تو یہ بظاہر تو مجھے لگتا ہے انہوں ڈوٹے پیے ہوئے ہیں، بس ڈوٹے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال جی نظر تو ابھی تک یہ فی الحال یہی آ رہا ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ لیتو لال سے کام لے رہے ہیں. یہ نا انہوں نے فٹ بال بنا دیا گورنمنٹ کو کہ جی بھائی وہ پاس اس کو دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ پاس ہوتا دن ضائع، پھر پاس اس کو دیا، پاس آیا دن ضائع. اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے.
ابھی یہ بھی سننے میں آیا، بلکہ بیرسٹر گوہر نے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ آئینی ترمیم لے کے تو آئے، ان کے پاس اپنے 7 بندے سلپ ہوئے ہیں اس میں سے۔ اب دیکھیں نا، یہ بہت بڑا ایک بیان ہے حکومت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا ہے، ان 7 افراد نے کہا ہے جی کہ چاہے یہ ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیں یا ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، چاہے ہمیں یہ ڈسکوالیفائی کر دیں۔ تو خیر وہ تو وہ ڈسکوالیفائی 7 بندے کر لیں گے تو 20 یہ بھی لے لیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے تو بلکہ آزاد ہی پڑے ہیں، وہ تو 8 پاس والے آزاد ہیں۔ یہ تو چلو، یہ تو ڈسکوالیفائی ہو ہی جائیں گے 7 اگر ہیں تو جو ان کے والے جو ہیں جنہوں نے کوئی ڈکلیریشن ہی نہیں دیا ہوا کس جماعت میں شامل ہونا، وہ ان کا معاملہ ہی 8 پاس والا ہے۔ وہ آ کے تو ووٹ ڈال دیں تو وہ تو 8 پاس پڑی رہے گی کہ جی وہ ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کسی کی ہیں ہی نہیں، وہ تو آزاد ہیں۔ آزاد جو ہے وہ جتنا مرضی ڈالتے پھریں۔ تو یہ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 7 ان کے کھینچ لیے، یہ ادھر سے 40 کھینچ لیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سینیٹرز کا کوئی معاملہ اگر ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ نے یہ کام کروانا ہوا اور ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے ان کے، تو پھر وہ بھی کام ہو جائے گا، ہمیں مولانا صاحب ہوں یا نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے کئی ایم این اے لاپتہ ہے۔ اچھا، ان کا کہہ رہے ہیں 7 بندے ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ادھر سے 7 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کئی ایم این اے لاپتہ ہیں، اس کا مطلب ہے پھر ان کے ساتھ بھی لے ہوئے ہیں۔ یہ تو سمپل سی بات ہے، ان کو غائب کیا ہوا ہے اس کا مطلب نا۔ آپ کسی کے ساتھ لے جاؤ گے تو اگلا 14 لے کے جائے گا نا آپ کے۔ بال جی کنکلوسیولی میں جو کہوں نا، جو میرا سمجھ یہ کہتی ہے، مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے یہ اور پی ٹی آئی کو وہ ٹائم دلا رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا گیم ہے ہمیں نہیں پتا، بہرحال پی ٹی آئی کو ٹائم دلایا جا رہا ہے تاکہ یہ 25 تاریخ گزر جائے، اور یہ حکومت جو ہے وہ 6 ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں طلبہ احتجاج کے حوالے سے۔ آج راولپنڈی میں ہوا ہے احتجاج۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس معاملے کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی لڑکی سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس لڑکی کا نام لیا جا رہا ہے اس کے ماں باپ منتیں کر رہے ہیں، وہ ساڑھے نال کچھ نہیں ہویا، ساڑی کڑی اس وجہ تو نہیں، وہ کوئی اور وجہ تو مگر نہیں۔ یہ ایکچولی پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ اصل میں ایک وہ کرنا چاہ رہی ہے، جس طرح ان کا خیال ہے کہ شاید یہ حالات جو ہیں بنگلہ دیش والے ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش والے حالات میری سمجھ کے مطابق نہیں ہو سکتے، وہ اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے ایک اس میں کوئی جماعت نہیں تھی پیچھے۔ سب سے پہلی بات، اس کے پیچھے کوئی جماعت نہیں تھی، وہ اپنے حق کے لیے وہ بچے جو تھے وہ نکلے ہوئے تھے، اور گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہوا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف وہ اپنے حق میں نکلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ جو ہوتے ہیں نا انقلاب ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ پبلک اپنے حق کے لیے لڑتی ہے تو انقلاب کامیاب ہوتے ہیں۔ جماعتوں کے انقلاب نہیں کامیاب ہوا کرتے کہ یہ ایک جماعت ہے وہ پبلک کو لے کے نکلی اور وہ کامیاب ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو ہمارے ادھر کے جو لوگ ہیں نا، بچے ہیں، یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں۔ ان کو 2 شیل پڑتے ہیں نا تو یہ سارے کا سارا غائب ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 350 بندہ پکڑا ہوا ہے، سنا ہے بچے پکڑے ہوئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ادھر قانون کی عملداری نہیں۔ ہم قانون بنانے میں بڑے شیر ہیں، قانون بنا لو جڑے بنانے نے، مگر عمل نہیں کرنا۔ پنجاب حکومت نے ایک فیک نیوز کا قانون بنایا تھا۔ اب یہ فیک نیوز کا پیٹ کیس ہے، یہ پیٹ کیسز ہیں سارے، جتنے لوگوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے سب کو پکڑ لیں، سب کو پکڑ کے ان کے خلاف ان کو ٹرائل کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات، میں آج کسی سے بات کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ جو اسکول کالجز کے، ان کی سمجھ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ایج ہوتی ہے 15 16 17 18 19 20، یہ ایج ہوتی ہے نا کالجوں کے بچوں کی، 16 17 18 19 20 یہ ایج ہوتی ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ جاتا ہے، اس کے پیچھے 2 بچے ساتھ چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کہ یار کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شیطان ہوتا ہے نا، یا شیطان ہوتا ہے یا اس میں انکلوڈ کر دیا جاتا ہے، وہ شیطان جماعتیں کر دیتی ہیں یہ کام۔
تو وہ پکڑا، اس نے ماتھے پہ باندھا اور ہلا کر کے 2-4 بچے اس کے پیچھے، 4-10 بچے چلے گئے. وہ بیچارے قصوروار نہیں ہیں مگر چل پڑے. میں یہ کہتا ہوں اس میں جتنے بچے پکڑ لیے ہیں ان کو سیگریگیٹ کر دیں. 350 میں سے وہ بچے نکالیں جو قصوروار ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے ایسا مسئلہ نہیں، اور ان کو کنوکٹ کر دیں. چاہے وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، جتنے بھی ہیں کنورٹ کر دیں. کنورٹ کر کے سزا دیں. مہینہ 2 مہینے 4 مہینے، لمبی سزائیں نہ دیں. مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سزا دیں، بس ٹھیک ہے. اب ان کا فیوچر بھی ختم، ان کا کالج بھی ختم، ان کا ہر، یعنی کہ وہ اب فیوچر میں کچھ نہیں کر سکتے. نوکری لے سکتے ہیں کیوں کنوکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے ادھر کہتے ہیں نا جی کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ بڑی، دنیا میں کہا جاتا ہے جی بڑی سخت ہے جی، اتنی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. جب کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا تو جو دیکھنے والا وہ عبرت لے گا نا، وہ ساری زندگی اس سے عبرت لیتا لے گا. جس کی گردن، جس نے ایک مرتبہ کسی کی گردن کٹتی دیکھ لی، وہ اپنے اولاد کو کہ بلکہ اولاد کی اولاد کو بھی بتا دے گا بچے کبھی یہ کام نہ کرنا، ایسے گردن کٹ جاتی ہے. تو ایسا ہے کہ وہ بچے جو واقعی کلپرٹ ہیں ان کو سزا دے کے، جتنے بھی ہیں 2 4 5 10 ہیں، جتنے بھی ہیں سزا، باقیوں کو چھوڑ دیں، سزا دے کے ان کو بنا دیا جائے ایک عبرت کا نشان. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ جھوٹے فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان سب کو فیک نیوز کے انڈر ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دے دی جائیں. میں کہتا ہوں یہ میری بات، یہ دوبارہ کوئی فیک نیوز بھی دے جائے اور دوبارہ کوئی بچہ کالج سے نکل بھی آئے اس معاملے میں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے نا جی، ہم نے یہ زندگی گزاری ہے نا. ہمارے دور میں تو سیاست بھی ہوتی تھی کالجوں میں. تو ایسی سچویشن ہے، اس کو سختی سے نمٹنا پڑے گا. پیار محبت سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. جب آپ کو ایک چیز کا یقین ہو چکا ہے اور آپ کنفرم ہیں کہ یہ صرف ایک مدعا بنایا گیا ہے، ایکچولی ہے نہیں. اگر تو یہ مدعا ہے تو اس کی طرف جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے. اس کو بالکل پوائنٹ تک پہنچنا چاہیے کہ کون سی لڑکی تھی، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی. اور جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ مدعا کنفرم ہے کہ یہ مدعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب پکڑ کے نا سب کو لائن سے سزائیں دے دیں. بس اس کا علاج ایک ہے، دوسرا علاج اس کا کوئی نہیں ہے. آپ کو بتا دیں، نہیں دیں گے سزا تو 9 مئی والا حال جو ہوا وہی ہے. بات وہی ہے جو ایک انگریزی کا مقولہ ہے نا جی، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بات یہ ہے کہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا. آپ نے آج لوہا گرم ہے، سٹ مار کے فرق کر دینا ہے. اور وہ جو بچے ہیں ان میں سے جو بھی کلپریٹ ہیں، 1 ہے 2 ہے 4 ہے 6 ہے، اس کو سزائیں دے دیں. ٹھیک ہے. ان کے فیوچر بھی تباہ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے ان 340 کے لیے. اگر 10 کو آپ سزا دے دیں گے تو 340 کے لیے نہیں، بلکہ جو اگر اس کالج میں 2000 بچہ پڑھتا ہے تو 2000 کے لیے عبرت کا نشان ہے. وہ سوچیں گے یار نہیں یار یہ کام خراب ہے، یہ تو ساری زندگی ہم پھر مزدوری مستری مزدوری کرنی بیسی. تو یہ صورتحال ہے. یہ پاکستان کے حالات کو بگاڑا جا رہا ہے اور سختی سے نپٹنا بہت ضروری ہے جی. اور میری التجا ہے عدالتیں اب دیکھیں آئینی قانونی بنے کہ نہیں بنے، یہ 9 مئی کے معاملات کو بھی کلیئر کیا جائے. اگر 9 مئی کے معاملات ہوئے ہوتے نا، مطلب وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتے تو آج ان میں سے کوئی بچہ بھی نہ نکلا ہوتا. کیوں کہ ان کو پتہ ہونا تک سزا ملتی ہے. یار ادھر ہمارے پرابلم یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں یہ جرم اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سزا بھی نہیں ملتی، پیسے دے کے چھوڑ جاؤ. آپ کو پکڑ لیں گے، آپ پیسے دیں 2 4 5 10 20 ہزار روپے 50 ہزار روپے دیں اور چھوڑ دیں. یہ بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے ملک کے. اس کو درست کرنا ہے تو سزائیں دینی بہت ضروری ہے. بس جی آج کے لیے اتنا ہی. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کل کسی اور نیوز کے ساتھ ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی. اللہ حافظ.